नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निगहत असलम है। आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब वाक़या सुनाती हूँ, जिसे सुनकर और आप चाहें तो उसे किताबों में पढ़ भी सकते हैं, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या हज़रत उम्मे याहिया का है। उनके बारे में और ज़्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन इस वाक़े को हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, अपना एक वाक़या बयान करते हैं। वाक़या लिखने से पहले, वाक़या सुनाने से पहले उनके बारे में जानना ज़रूरी है। हज़रत इमाम हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से ज़्यादा इल्म तलाश करने वाला कोई न था। आपसे 20,000 अहादीस रिवायत हैं। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप हर इल्म से वाकिफ़ थे। कुरान, अहादीस, सीरत, तिब, नात, शायरी। अब ये वाक़या उन्हीं की ज़बानी में सुनाती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं हज को गया। मैं ऊँट पर सवार था कि मैंने वीराने में ख़ातून, जो उम्मे याहिया के नाम से जानी जाती हैं, को बैठे देखा। ऊन का कुर्ता और ऊन की ओढ़नी थी। मैं उनके करीब गया और कहा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मे याहिया ने कहा, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। आपको भी अल्लाह की तरफ से सलाम हो। सूरह यासीन आयत नंबर 58। मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, मैं यदिल्लिल्लाह फला हादिया लहू। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको राह बताने वाला कोई नहीं। मैंने सोचा कि ये अपना रास्ता भूल गई हैं। मैंने पूछा, आप किस तरफ का सफ़र का इरादा कर रही हैं? उन्होंने कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। मैं समझ गया कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस से हज के लिए सफ़र किया है। मैंने पूछा कि आप कब से यहाँ हैं? वो बोली, सलासा लयालिन सवैया, 3 रात मुसलसल। सूरह मरियम आयत नंबर 10। मैं हैरान हुआ। मैंने पूछा कि आपके पास तो खाने पीने का सामान नहीं है, फिर आप कैसे गुजारा कर रही हैं? वो बोली, हुआ युत इमुनी व यस्कीन, और वही मुझे खिलाता है और पिलाता है। सूरह शूरा आयत नंबर 79। मैंने कहा, अगर आपके पास पानी नहीं तो आप वज़ू कैसे करती हैं? वो बोली, फलम्मा तजिदु वमा फतयम्ममु सईदा तय्यबा, और ना मैसर आए पानी तुमको तो तयम्मुम करो पाक मट्टी से। सूरह निसा आयत नंबर 43। मैंने कहा, मेरे पास कुछ खाना है, क्या आप खाना पसंद फरमाएंगी? वो बोली, अतिम्मु अस्सयामा इलल लैल, पूरा करो तुम रोज़े को रात तक। सूरह बकरा आयत नंबर 187। मैंने कहा, यह रमज़ान का महीना तो नहीं है, आपने रोज़ा क्यों रखा? वो बोली, वमन ततव्वा खैर फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम, और जो खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह कबूल करने वाला और सब कुछ जानने वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 158। मैंने कहा, लेकिन सफ़र में तो फ़र्ज़ी रोज़े की भी कज़ा है और आपने नफली रोज़ा रखा है। वो बोली, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून,
اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ میں نے کہا آپ قرآن سے کیوں بات کر رہی ہیں، میری طرح کیوں نہیں بولتی؟ یحییٰ بولی ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی بات مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار رہتا ہے، یعنی فرشتہ تمہارے الفاظ لکھتا ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 18۔ میں نے کہا آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ وہ بولی لا تقف ما لیس لک بہ علم، نہ پیچھے لگو ایسی بات کے جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ میں شرمندہ ہوا، میں نے کہا معاف کر دیں، میں نے غلطی کی۔ یحییٰ بولی التثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، کوئی گرفت نہیں آج تم پر، اللہ تمہیں معاف کرے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ میں نے کہا آئیے میرے اونٹ پر بیٹھ جائیں تاکہ میں بحفاظت آپ کی منزل پر پہنچا دوں۔ وہ بولی وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور وہ جو بھی کرتے ہو تم نیک کام اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ میں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اشارہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور کہو مومنوں سے کہ نیچے رکھیں اپنی نظریں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ میں نے اپنی نظریں نیچے کر لیں اور کہا آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی وہ اونٹ پر بیٹھنے لگیں تو اونٹ کھڑا ہو گیا، وہ اونٹ کے کجاوے سے ان کی اوڑھنی الجھ گئی۔ میں نے اظہار افسوس کیا تو وہ بولی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبتم ایدیکم، اور پہنچتی ہے تمہیں جو بھی کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ میں نے کہا ٹھہریں، پہلے میں اونٹ کے پاؤں باندھ لوں۔ وہ بولی ففہمناہا سلیمان، اور سمجھا دیا ہم نے سلیمان کو، یعنی اس کے پاؤں ضرور باندھو، یہ اسی طرح سمجھے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79۔ میں نے اونٹ کو پھر ایک دفعہ بٹھایا اور انہیں کہا کہ اب آپ بیٹھ جائیں۔ وہ اونٹ پر بیٹھی اور اللہ کی تعریف پڑھنے لگیں۔ سبحان الذی سخرنا لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اسے، حالانکہ نہ رکھتے تھے ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت۔ سورہ زخرف آیت نمبر 13۔ میں نے اونٹ کی رسی پکڑ لی اور اونٹ کو تیز چلانے کے لیے صحرائی نغمہ پڑھنا شروع کیا تو وہ بولی وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ، یہ نہ پڑھو قرآن پڑھو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ پر بہت انعام فرمایا ہے، اللہ کرے سب آپ جیسے ہو جائیں۔ وہ بولی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ میں نے کہا آپ کا کوئی ساتھی ہے یعنی شوہر؟ وہ بولی یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر بری لگیں گی، تو وہ بری لگیں گی تمہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ قافلے میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ بولی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے رونق ہیں دنیاوی زندگی کی۔ سورہ کاف آیت نمبر 46۔ میں نے سمجھ لیا کہ ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے ان کا پتہ پوچھا۔ وہ بولی علامات و
و علاماتی و بن نجمی ہم یہتدون، اور نشانیوں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 16۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے بیٹے قافلے کے سردار ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ وہ بولی وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست۔ سورہ نساء آیت نمبر 125۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 164۔ یحییٰ خزل کتاب بقوت، اے یحییٰ تھام لو ہماری کتاب کو۔ سورہ مریم آیت نمبر 12۔ میں جان گیا کہ ان کے بیٹوں کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ میں نے بلند آواز میں انہیں پکارا۔ آواز سنتے ہی 3 خوبصورت نوجوان میرے پاس آئے، اپنی والدہ کو دیکھ کر خوش ہوئے اور میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے اپنے ساتھ خیمے میں لے گئے۔ جب ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو یحییٰ نے اپنے بیٹوں سے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرْقِکُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهُ أَزْکَىٰ طَعَامًا فَلْیَأْتِکُمْ، اچھا بھیجو اپنے ایک آدمی کو اپنا سکہ دے کر شہر کی طرف، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کس کا کھانا اچھا ہے، پھر وہ لے آئے تمہارے پاس۔ سورہ کاف آیت نمبر 19۔ یہ سن کر ایک بیٹا تیزی سے گیا اور کھانا لے آیا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ یحییٰ بولی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے بدلے میں ان اعمال کے جو کیے تم نے گزرے ہوئے دنوں میں۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 24۔ میں اب یحییٰ کو اچھی طرح جان چکا تھا۔ ان کو قرآن پاک کی آیات پر کتنا عبور حاصل تھا۔ سفر کے شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دیا، ایک دفعہ بھی اپنی زبان میں نہ بولی۔ میں ان کے بیٹوں کے سامنے رو دیا اور کہا قسم ہے میں تب تک اس پاک کھانے کو ہاتھ نہ لگاؤں گا جب تک آپ مجھے ان پاک عورت کے بارے میں نہ بتائیں گے۔ بیٹوں نے کہا یہ ہماری ماں ہے، پچھلے 40 برسوں سے یہ صرف قرآن پاک کی آیات ہی پڑھتی ہیں کہ قیامت کے روز میری زبان کی گرفت نہ ہو۔ وہ آیات میں بات کرتی ہیں، ہم ان کی بات سمجھ جاتے ہیں، آج تک ان کی زبان سے کوئی گناہ کا لفظ نہیں نکلا۔ سبحان اللہ۔ ہم یحییٰ جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اللہ سے یہ ضرور دعا کر سکتے ہیں کہ یا رب العزت ہمیں فضول گفتگو کرنے سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔